خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ آئے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں خروج کی کتاب کیا کہتی ہے، اس کے اہم نکات پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ خداوند مصر کے درمیان سے گزرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا، خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ آدھی رات کے قریب میں مصر کے درمیان سے گزروں گا۔ 11ویں باب کی 4 آیت۔ اب ہم دیکھتے ہیں 12ویں باب کی 5ویں سے 7ویں آیت۔ فسح کا برہ، تمہارا برہ بے داغ نر 1 سال کا ہوگا، اور اسے تم بھیڑوں یا بکریوں میں سے لوگے، اور تم اسے اس مہینہ کے 14ویں دن تک اپنے پاس محفوظ رکھو۔ تب بنی اسرائیل کی کل جماعت شام کے وقت اسے ذبح کرے، اور وہ اس کے خون میں سے لیں اور اسے ان گھروں کی جس میں اسے کھائیں، دہلیز کے دونوں طرف اور اوپر کی چوکھٹ پر لگائیں۔ خروج کی کتاب 12واں باب 12ویں آیت۔ میں اس رات کو مصر کی زمین میں سے گزروں گا، ملک مصر کے آدمیوں کے اور چپایوں کے سب پلوٹے ماروں گا، اور مصریوں کے سب معبودوں پر قضا جاری کروں گا۔ میں خداوند ہوں۔ خروج کی کتاب 12واں باب 13ویں آیت سے 14ویں آیت۔ وہ خون ان گھروں کے لیے جن کے اندر تم ہو تمہارا نشان ہوگا، اور میں خون دیکھ کر تم سے گزر جاؤں گا، اور جب میں ملک مصر کو ماروں گا تو وبا ہلاک کرنے کے لیے تم پر نہ آئے گی۔ یہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اسے گویا خداوند کی بڑی عید مانو گے۔ تم اسے بڑی شادمانی کے ساتھ نسل در نسل ابدی فرض جان کر عید مناؤ گے۔ عید فطیر، 12واں باب 17ویں آیت۔ خروج کی کتاب۔ تم یہ عید فطیر کرتے رہنا، کیونکہ میں نے خاص اسی دن میں تمہارے لشکروں کو ملک مصر سے باہر نکالا، اور تم اس دن کو پشت در پشت ابدی فرض مناتے رہنا۔ پلوٹوں کا قتل۔ خروج کی کتاب 12واں باب 29 آیت۔ جب آدھی رات ہوئی تو خداوند خدا نے ملک مصر کے سب پلوٹوں کو فرعون کے پلوٹے سے لے کر جو تخت پر بیٹھا تھا، اس قیدی کے پلوٹے تک جو قید خانے میں تھا، اور چپایوں کے سب پلوٹوں کو ہلاک کیا۔ 12ویں باب کی 42ویں آیت۔ خروج کی کتاب۔ یہ خداوند کے لیے شب بیداری تھی جب وہ انہیں ملک مصر سے باہر نکال لایا۔ یہ خداوند کی مخصوص شدہ رات ہے جسے بنی اسرائیل نسل در نسل منایا کرتے ہیں۔ یادگار کی عید فصح۔ خروج کی کتاب 13واں باب وہ مجھے سنسار کریں گے۔ جب کل کو تیرا بیٹا تجھ سے پوچھے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو تو کہنا کہ خداوند اپنے قوی ہاتھ سے ہمیں مصر کی جائے غلامی سے نکال لایا۔ روانگی کی رات۔ خروج کی کتاب 13واں باب 21ویں آیت۔ خداوند دن کے وقت ان کے آگے بادل کے ستون میں جاتا تھا کہ انہیں راستہ دکھائے، اور رات کے وقت آگ کے ستون میں کہ انہیں روشنی بخشے، تاکہ وہ دن رات چل سکیں۔ بحر کلثم کا عبور۔ خروج کی کتاب 14واں باب 13ویں آیت سے 14ویں آیت۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا، خوف نہ کھاؤ، کھڑے رہو اور خداوند کی نجات دیکھو جو آج کے دن تمہیں ملے گی، کیونکہ جیسا آج تم مصریوں کو دیکھتے ہو تم انہیں پھر ابد تک ہرگز نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہارے لیے لڑائی لڑے گا اور تم خاموش رہو گے۔ 14ویں باب کی 21ویں آیت سے 22ویں آیت۔ خروج کی کتاب۔ موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور خداوند نے
تند ہوا مشرقی ہوا کے ذریعے جو رات بھر چلتی رہی سمندر کو پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ وہ خشک زمین ہو گیا اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر گزرے، اور ان کے داہنے اور بائیں پانی دیوار کی طرح تھا۔ خدا ان کے دشمنوں کو غرق کرتا ہے۔ خروج کی کتاب 14واں باب 27 سے 31 آیت۔ موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا اور پو پھوٹنے کے وقت سمندر اپنی اصلی جگہ لوٹا اور بھاگتے ہوئے مصریوں کو آ ملا، اور خداوند نے مصریوں کو سمندر کے بیچ غرق کیا، اور پانی واپس آیا اور فرعون کے سب لشکر کی گاڑیوں اور سواروں کو جو ان کے پیچھے سمندر کے بیچ میں آتے تھے ڈھانپ لیا، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر چلے، اور پانی ان کے داہنے اور بائیں دیوار کی طرح تھا۔ سو اس دن خداوند نے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے خلاصی بخشی، اور اسرائیل نے سمندر کے کنارے پر مصریوں کی لاشیں دیکھیں، اور اسرائیل نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، تو لوگ خداوند سے ڈرے اور اس پر اس کے خادم موسیٰ پر ایمان لائے۔ خروج کی کتاب 15واں باب 2 آیت۔ میری طاقت اور قوت خداوند ہے، فتح اور آزادی کا گیت۔ خروج کی کتاب 15 باب 2 آیت۔ وہ میرا مخلص ٹھہرا، یہی میرا خداوند ہے، میں اس کی ثنا کروں گا۔ میرے باپ کا خدا یہی ہے، میں اس کی حمد گاؤں گا۔ 15ویں باب کی 11ویں آیت۔ خروج کی کتاب۔ اے خداوند، معبودوں میں کون تیری مانند ہے؟ کون تیری مانند جو قدوسیت میں افضل ہے، ثنا خوانی میں ہیبت ناک معجزے کرنے والا؟ خروج کی کتاب 18واں باب 18ویں آیت۔ خداوند زمانے کے انجام تک ابدالآباد تک سلطنت کرے گا۔ بیابان میں کڑکڑانا من اور بٹیرے۔ خروج کی کتاب 16ویں باب کی 3 آیت۔ بنی اسرائیل کی کل جماعت بیابان میں موسیٰ اور ہارون پر کڑکڑائی، اور بنی اسرائیل نے ان سے کہا، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں مارے جاتے کہ ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھتے اور روٹی سیر ہو کر کھاتے تھے۔ تم ہمیں اس بیابان میں نکال لائے ہو تاکہ اس انبوا کو بھوک سے ہلاک کرو۔ 16ویں باب کی 11ویں آیت سے 12ویں آیت۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، میں نے بنی اسرائیل کا کڑکڑانا سنا، تو ان سے کہہ دے کہ شام کے وقت تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جانو گے کہ میں تمہارا خداوند ہوں۔ چٹان سے پانی نکالنا، پانی۔ خروج کی کتاب 17 باب 2 سے 7ویں آیت۔ تب لوگوں نے موسیٰ سے جھگڑا کیا اور کہا کہ پینے کے لیے ہمیں پانی دے۔ موسیٰ نے کہا، تم میرے ساتھ کیوں جھگڑتے ہو اور کیوں خداوند کو آزماتے ہو؟ اور وہاں لوگ پانی کے پیاسے ہوئے اور موسیٰ پر کڑکڑائے اور کہا، تم ہمیں مصر سے یہاں کیوں لایا، اور تاکہ ہمیں اور ہمارے لڑکوں اور ہمارے مویشی کو پیاس سے ہلاک کرے؟ تب موسیٰ نے فریاد کر کے کہا، میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ ابھی تھوڑی دیر میں وہ مجھے سنگسار کریں گے۔ تب خداوند نے اس سے فرمایا، لوگوں کے آگے جا اور اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے، اور اپنا وہ عصا جو تو نے دریا پر مارا تھا اپنے ہاتھ میں لے کر چل دے۔ دیکھ، میں وہاں تیرے آگے حوریب میں چٹان پر کھڑا ہوں گا، تو اس چٹان کو مارنا، تب اس میں سے پانی نکلے گا تو لوگ اسے پئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے روبرو ایسا ہی کیا، اور اس جگہ کا نام مینا اور مریبا رکھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے جھگڑا کیا اور خداوند کو آزمایا، یہ کہہ کر کہ آیا خداوند ہمارے درمیان ہے یا نہیں۔ عمالیق کے ساتھ لڑائی۔ خروج کی کتاب 17 باب 11ویں آیت۔ جب موسیٰ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا تھا اسرائیل غالب ہوتا تھا، اور جب نیچے کرتا تھا تو عمالیق غالب ہوتا تھا۔
تنظیم سازی کا آغاز۔ خروج کی کتاب 18واں باب 25 آیت۔ موسیٰ نے سب اسرائیل میں سے لائق آدمی چنے اور انہیں لوگوں میں سے 1000 اور 100 اور 50 اور 10 پر سردار مقرر کیا۔ کوہ سینا پر عہد۔ خروج کی کتاب 19 باب 5 سے 8 آیت۔ اگر تم میرے حکموں کی فرمانبرداری کرو گے اور میرے عہد کو مانو گے تو سب قوموں میں سے تم خاص کر کے میرے ہوگے، حالانکہ سب زمین میری ہے اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک ملکیت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تو بنی اسرائیل سے کہے گا۔ تب موسیٰ نے آ کر لوگوں کے بزرگوں کو بلایا اور سب باتیں جو خداوند نے اس سے فرمائی تھیں ان سے بیان کی۔ لوگوں نے مل کر جواب میں کہا کہ خداوند نے سب کچھ جو فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے۔ پس موسیٰ نے ان کے جواب کی خبر خداوند کو دی۔ خداوند ظاہر ہوتا ہے۔ خروج کی کتاب 19 باب 18 سے 19 آیت۔ سارے کوہ سینا سے دھواں نکلتا تھا کیونکہ خداوند اس پر آگ میں اترا اور تنور کے دھوئیں کی مانند اس میں سے دھواں اٹھتا تھا اور سارا پہاڑ بشدت کانپتا تھا اور کرنائی کی آواز نہایت شدید ہوتی جاتی تھی اور موسیٰ بولتا تھا اور خدا جواب دیتا تھا۔ زندگی گزارنے کے قوانین۔ خروج کی کتاب 20 باب 2 آیت۔ میں خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر یعنی جائے غلامی سے نکال لایا۔ 10 احکام۔ خروج کی کتاب 20 باب 3 سے 17 آیت۔ تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے کے پانی میں ہے مت بنا۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے جا نہ لے۔ تو سبت کے دن کو پاک رکھنے کے لیے یاد کر۔ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر۔ تو خون مت کر۔ تو زنا مت کر۔ تو چوری مت کر۔ تو اپنے ہمسائے پر جھوٹی گواہی نہ دے۔ تو اپنے ہمسائے کے گھر کا لالچ مت کر۔ تو اپنے ہمسایہ کی بیوی کا لالچ مت کر، نہ اس کے غلام، نہ اس کی لونڈی، نہ اس کے بھیل، نہ اس کے گدھے اور نہ کسی چیز کا جو تیرے ہمسایہ کی ہے۔ روزمرہ زندگی کے لیے مختلف قوانین۔ میرے عزیزو، یہ 21ویں باب کی 23ویں آیت سے 25ویں آیت ہے۔ اگر حادثہ پڑے تو وہ جان کے بدلے جان دے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے لیے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، چوٹ کے بدلے چوٹ۔ میرے عزیزو، آج ہم نے خروج کی کتاب کیا کہتی ہے اس کے 11ویں باب سے 21ویں باب کی 23ویں سے 25ویں آیت تک بائبل کی کنجی میں اسٹڈی کی ہے۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ ہم 22ویں باب کی 21ویں آیت سے کلام کی کنجی میں اسٹڈی کریں گے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔